الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تقریباً 26 جمعوں سے، بلکہ آج 27واں جمعہ ہے، حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر سوال کا جواب آیا۔ آخری جو سوال ہے کہ علامات قیامت کے سلسلے میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، آخری سوال ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں، یعنی اگر ایسے وہ نشانیاں جن کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر یہ ہونے لگے تو اب سمجھ جاؤ کہ دنیا اپنے اواخر اور اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور پھر بہت جلد آدمی یہ دیکھے گا کہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ چکی۔ اور گزشتہ علامات قیامت کا کچھ تذکرہ آیا تھا۔ اور اچھا، اس میں ایک بات یہ جو میں نے تذکرہ کی، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ علامتیں جو آدمی جو قیامت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں اب یہ ہو گیا تو اب چند سال کے اندر قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا پکا علم نہیں تھا کہ قیامت کس سن میں، کس سال میں آئے گی۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب غلط ہے۔ جب سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے قرب، اللہ کی محبت رکھنے والے جناب نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا صحیح طور پہ علم نہیں تھا، وقت کا تعین کا، تو پھر ہما شما تو دور دور تک تصور نہیں کر سکتے کہ کب ہوگی، بلکہ اتنا بتا دیا کہ دیکھو اگر ایسا ایسا ہوگا تو اب یہ سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ تو بہرحال وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں سے ایک علامت جو 9ویں ہے کہ ان من اشراط الساعۃ وعلاماتها ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے اور عورت اپنی خواہش عورت سے پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام فطرت بنایا، اور وہ یہ بنایا کہ ایک مرد کے دل کے اندر عورت کے تعلق سے محبت اور رغبت رکھی، اور عورت کے اندر فطری طور پر مرد سے محبت اور رغبت رکھی۔ یہ فطرت ہے اور اسلامی نظام ہے، اور ایسا نہیں کہ بے قابو ہو کر جو چاہے جیسا چاہے کرے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدود بتائے، اللہ کے احکامات بتائے کہ اس کا یہ طریقہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خواہش نفس پر آدمی چلتا رہے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بغاوت کرتی ہے نظام فطرت سے۔ حضرت لوط علیہ نبی کی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی قوم نے اسی فطرت سے بغاوت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے عذابات مقرر کیے، ایسے عذابات نازل فرمائے کہ آج تک دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ کیا جائیے بحر میت کو دیکھیے، جس کو ڈیڈ سی وغیرہ کہتے ہیں، تو آج بھی وہ چیز نشان عبرت ہے کہ کیسا اللہ نے عذاب نازل فرمایا، کہ ان کے لیے زمین کو اٹھا کر پلٹا دیا اور سخت عذاب ان پر نازل ہوا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے نظام فطرت سے بغاوت کی تھی۔
اللہ نے جو نظام بنایا تھا اس سے بغاوت کی تھی۔ آج کے دور میں نظر ڈالیے، صرف ہندوستان کے اعتبار سے نہیں، بھارت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دنیا کے اوپر نظر ڈالیے کہ آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے، غالباً نوجوان جانتے ہوں گے، LGBT۔ کیا ہے یہ؟ اسی چیز کا فروغ تو ہے، اس کا جو نشان ہے، جو اس کی علامت، جو ایک جھنڈے کے طور پر جس کو مشہور کیا جا رہا ہے، وہ رینبو کلر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اور پھر آپ نے چند دنوں پہلے کورٹ میں بحث چلی، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس وقت اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان کے یہ لازم و ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچے، اور ایسی قسم کا یہ جیسا جو تشہیر کے لیے جو استعمال کیا جا رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے موبائل کے بیک کوروں میں اس کی بہت تشہیر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر بہت زیادہ موبائل کے بیک کور وغیرہ ملتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ہر ماڈل کا ایک اچھا خاصا اسٹاک موجود ہے دکانوں کے اندر۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اسی چیز کا فروغ ہے، اسی چیز کا بڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری، ایک ماں باپ کی ذمہ داری بحیثیت ماں باپ کے، ایک سرپرست کی ذمہ داری بحیثیت سرپرست کے یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل، اپنے بچوں کو، اپنے جس کے ہم ذمہ دار ہیں، ان بچوں کے اوپر ہم نظر رکھیں، ان کو اس قسم کی چیزیں سمجھائے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسا اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ان کو فطرت تھی، جو اللہ نے جو فطرت بنائی وہ فطرت سکھائے، سمجھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ فطری نظام نہ سکھا سکے اور پھر دوسرا آئے اور اس کو غیر فطری چیزیں سکھا دے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو ان بچوں کے بڑے ہوں گے، اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں جو نظام فطرت کے خلاف کر رہا ہے، جب اللہ نے اس کے لیے جو مقرر کیا ہے اپنی خواہش کے پورا کرنے، اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر دونوں کو جان سے مار دو۔ اور اسلامی سزاؤں میں یہاں تک بھی ہے کہ اس کو جو ہے شہر کی اونچی اور بلند عمارت پر لے کر جائے اور وہاں سے ڈھکل دیا جائے، ایسی سخت سزائیں رکھی ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نظر تک نہیں ڈالیں گے۔ یہ اتنے مغضوب لوگ ہوں گے، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوں گے کہ ان کے اوپر نظر تک نہیں ڈالی جائے گی۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے وقت کے گزرتے احوال کیا پیدا ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طاعون کا مرض پھیلا دیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جن کے ان کے بڑے اس بیماریوں کے ناموں سے تک واقف نہیں تھے ہوں گے۔ آج دیکھیے دنیا کی صورتحال کیسی کیسی، ہر دن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا بیماری کا نام ہم سنتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احتیاط بتائی گئی، ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، ہر اعتبار سے انسان کو متنبہ کیا گیا کہ آدمی ان چیزوں سے بچے، ہرگز بھی ہرگز خلاف فطرت کوئی کام نہ کرے۔ اور پھر ایسی چیزیں جو فروغ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جیسا اس کا جو جھنڈا بنایا گیا، میں نے تذکرہ ابھی کیا، اس سے بچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ قطر والے فٹ بال کا کوئی میچ کرے تھے، اس وقت انہوں نے اس جھنڈے کو رکوایا تھا۔ کیوں رکوایا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ
غیر فطری عمل جو نظام فطرت کے خلاف تھا اس کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھائے، ان کو فطری نظام سے آگاہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات زندگی، معاشرتی ضروریات کو جب کھل کر بتایا ہے، صاف صاف بتایا ہے، تو ہمارے اندر کیا چیز ہے جو رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے؟ تو اسی لیے ہم اس موقع پر یہ ذہن میں رکھ کر اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سمجھائے، بتائے کہ فطرت یہ ہے، خلاف فطرت یہ ہے۔ آگاہ کرنا ان بڑوں کی، سرپرستوں کی، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اور گھر کے اندر جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طریقے سے بچے پنپیں گے، بڑے ہوں گے، وہی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے گھر کا نظام درست کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ایسا ماحول رکھے ہیں کہ گھر کے اندر ناچ گانوں کا ماحول ہے، ایسی چیزوں کا ماحول ہے جس سے بچے اچھا اثر قبول نہیں کرتے۔ اب آپ یہ امید لگا کے رکھیں گے کہ میرا بچہ اچھا بنے گا، اچھی فطرت کا بنے گا، اچھے کردار کا بنے گا، تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ سب جو ہے خیالات صرف خیالات بن کر رہ جائیں گے، اور پھر یہی جب لوگ بڑے ہوں گے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی آپ کے لیے وبال جان اور معاشرے کے اندر آپ پر داغ دھبا لگانے والے ثابت ہوں گے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، اسلامی نظام اور اسلامی فطرت کے مطابق گھر چلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا رہ رہے ہیں کہ جیسا ایک ظالم باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، یا اتنا بھی زیادہ گھل مل کر اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ بڑا ہوا دے رہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک باپ بحیثیت باپ کے رہے کہ آپ کا خوف بھی اس کے دل میں رہے، آپ سے بے تکلف بھی وہ رہے اور آپ کا خوف بھی اس کے دل میں رہے۔ بے تکلف ہونا بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اپنے آپ کو بنا کے رکھنا پڑتا ہے تو وہ بنتی ہے وہ چیز۔ اس لیے کوشش کرے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس برے فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔